السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوزخ کیا چیز ہے؟ دوزخ اللہ تعالیٰ کا جیل خانہ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بے ایمان اور نافرمان بندوں کی سزا کے لیے بنایا ہے۔ اس میں ہر قسم کے عذاب ہیں۔ قرآن میں جہنم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس میں سانپ، بچھو اور ہتکڑیاں، زنجیریں سب آگ کی ہیں، اور اس کی آگ دنیا کی آگ سے ایسی تیز ہے کہ اگر وہ سوئی کے سوراخ کے برابر دنیا میں لائی جائے تو ساری دنیا جل کر خاک ہو جائے۔ اگر اس کو پہاڑوں پر رکھا جائے تو سارے پہاڑ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، اور اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید فرمائی ہے، اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اپنی اولاد، اپنی بیوی، عزیز و اقارب، مسلمانوں کو جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، اپنے والدین، سب کو، بلکہ کافروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ دوزخ کہاں پر ہے؟ دوزخ زمین کے نیچے ہے، اور اس کے اوپر تلے 7 درجے ہیں اور 7 ہی دروازے ہیں۔ یہ سمجھو کہ 7 دوزخ ہیں۔ ہر قسم کے نافرمانوں کی سزا کے لیے درجہ الگ الگ ہے، اور اس کے دروازے اتنے بڑے ہیں کہ ایک دوسرے دروازے تک 70 برس کی راہ ہے، اور ایک دوزخ سے تیزی میں 70 حصے زیادہ تیز ہے، اور گہرائی اتنی ہے کہ ایک بڑا بھاری پتھر اس کے اوپر سے چھوڑا جائے اور 70 برس تک چلتا رہے تب کہیں اس کے نیچے پہنچے۔ بے ایمان اور نافرمان لوگوں کو فرشتے دوزخ میں اس طرح گھسیٹ کر لے جائیں گے کہ ان کے منہ میں زنجیریں ڈال کر پاخانہ کی جگہ سے نکالیں گے، اور ہر ایک نافرمان اور بے ایمان کو ان کے پیر و شیطان کے ساتھ دوزخ میں ڈال دیں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے لوگوں کو معبود، جن ہاتھوں سے وہ مورتیاں بناتے ہیں، انہی کو پوجتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے سمیت ہم لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اس لیے ہمیں توکل رکھنا چاہیے، ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے، اور وہی بے نیاز ہے، اور وہی قادر ہے، وہی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، وہی ہے جو دنیا کا سارا نظام سنبھالتا ہے۔ دوزخ کی سب سے ہلکی سزا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کے عذابوں میں سب سے ہلکا عذاب آگ کے جوتے ہیں۔ دوزخی کے پاؤں میں صرف آگ کے جوتے ہوں گے، اور ان کی آنچ کی تیزی سے اس کا بھیجا ہنڈیا کی طرح پکے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ مجھ سے بڑھ کر کسی کو اتنا عذاب نہیں۔ سانپ دوزخ میں اونٹ جیسے ہیں، اگر ایک سانپ ایک دفعہ کاٹ لے تو 40 برس تک اس کی جلن رہے گی، اور بچھو خنجر جیسے ہیں، اگر بچھو ایک دفعہ ڈنک مارے تو دوزخی 40 برس تک تڑپتا رہے گا۔ اتنا خطرناک عذاب ہے دوزخ۔ دوزخ اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کے لیے بنائی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک کرتے ہیں، جو مسلمان تو ہیں مگر نماز نہیں رکھتے، اور وہ کام کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے، اور جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس پر نہیں چلتے۔ دوزخ ان لوگوں کے لیے ہے۔ دوزخ کا ایک بہت بھاری سانپ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک سانپ دوزخ سے نکلے گا، اس کا نام جریس ہے۔ اس کا سر 7ویں آسمان پر ہوگا، اور اس کی دم 7ویں زمین کے نیچے ہوگی۔ جبرائیل اس سے پوچھیں گے کہ تو دوزخ سے باہر کیوں آیا ہے؟ وہ کہے گا کہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 5 قسم کے آدمی چاہیے۔ اول، نماز نہ پڑھنے والا، دوسرا، زکوٰۃ نہ دینے والا، تیسرا، سود لینے والا، چوتھا، شراب پینے والا، پانچواں، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جو 5 چیزیں ہمیں یہ بتائی گئی ہیں تو ہم ان سب سے گریز کریں، نماز کبھی نہ چھوڑیں، نماز کو اول رکھیں، زکوٰۃ دیں، سود نہ لیں، نہ لون وغیرہ لیں، چوتھا، شراب نہ پئیں۔ اللہ تعالیٰ جنت میں شراب بھی پلائیں گے۔ جو کام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں منع کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جنت میں کرائیں گے۔ بس تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور کچھ نہیں۔ جو چیز آپ دنیا میں کرنا چاہتے ہیں بس ان چیزوں سے گریز کریں جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے۔
جو چیزیں آپ دل مارتے ہیں اپنا کہ ہم شراب پینے کا من کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم وہ شراب نہیں پیتے، تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دیں گے اور جنت میں آپ کو شراب بھی پلائیں گے۔ تو بس تھوڑا سا صبر اور اللہ پر توکل کرنے کی امید ہے۔ بس وہ سانپ ان 5 قسم کے لوگوں کو اپنے منہ میں لے کر دوزخ میں جا گھسے گا، اور دوزخ سال بھر میں 2 بار سانس لیتی ہے، ایک گرم اور ایک سرد۔ دنیا میں جو یہ تبدیلی آتی ہے گرمی اور سردی کی، وہ دوزخ کے سانس لینے سے آتی ہے۔ دوزخ جب چیخ مارے گی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دوزخ کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا اور اس کے 70 بازو ہوں گے اور ہر بازو کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے اور اس کی چنگاریاں محل جیسی ہوں گی، اور وہ ایک چیخ مارے گی کہ تمام فرشتے اور جن و انسان بلکہ نبی اور رسول بھی سب ڈر جائیں گے اور سب نفسی نفسی پکار اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بخش دے، یا اللہ میری جان بخش دے۔ اس وقت کوئی ایسا نہ ہوگا جو کسی کی کچھ مدد کر سکے، نہ باپ سمجھے گا، نہ ماں سمجھے گی، نہ اولاد سمجھے گی، سب لوگوں کو اپنی پڑی ہوگی۔ جن لوگوں کے لیے تم اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہو، جن لوگوں کے لیے تم اپنے رب کو چھوڑ دیتے ہو، وہ سب تمہیں بھول جائیں گے۔ مرنے کے بعد کون کس کو یاد رکھتا ہے؟ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں اور میرے عزیز بھائیوں، کبھی بھی لوگوں کے لیے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنا، تھوڑی سی لذت حاصل کرنے کے لیے گناہ کبھی مت کرنا۔ اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی، اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو دوزخ سے بچا لے، یا اللہ میری امت کو دوزخ سے بچا لے۔ جہاں پر نہ باپ ہمیں سمجھے گا، نہ ماں ہمیں سمجھے گی، جو ماں ہم سے اتنی محبت کرتی ہے وہ بھی مکر جائے گی، تو ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں گے، تو ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، ان سب سے ہمارا ہی تو فائدہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور دوزخ کی خبر لائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین آئے، مگر ان کا چہرہ اداس تھا۔ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل آج اداسی کیسی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے تیز کرنے کا حکم دیا ہے، بس جو مرد یا عورت دوزخ کا ہونا سچ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو سچا مانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دوزخ کے عذابوں سے ڈرے اور اللہ اور رسول کی تابعداری کرے۔ یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکایا جائے تو دنیا کے سب لوگ اس کی بدبو سے مر جائیں۔ یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کی زنجیر سے ایک کڑی پہاڑوں پر رکھی جائے تو پہاڑ دب کر زمین کے ساتھ طبق کے نیچے پہنچ جائے۔ یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو تمام مخلوق کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ سوئی کے برابر بھی کھول دی جائے تو اس کی گرمی سے سب لوگ جل کر راکھ ہو جائیں۔ یا رسول اللہ، دوزخ کی لپٹ اور آنچ بہت تیز ہے اور اس کی گہرائی بہت بڑی ہے، اور اس کا زیور لوہا ہے اور اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ پانی اس کا کھولتا ہوا خون اور پیپ جیسا ہے جس کو ہزاروں برس سے پکایا جا رہا ہے۔ میری ماں اور بہنوں اور بھائیوں، جس اللہ نے تم کو پیدا کیا، جس اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، جس اللہ نے تمہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا، جس اللہ نے تمہارے لیے دنیا کی نعمتیں دی، جو اللہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، ساری دنیا بھی جب ہمارے خلاف ہو جائے مگر ایک واحد ذات ہے جو ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ انسان اتنے گناہ کرتا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے۔ کافر لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، جس نے اس کو پیدا کیا اسی کو نہیں مانتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی سب دعائیں قبول کرتا ہے۔ مگر کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور جنت حاصل کریں؟ دوزخ اتنی خطرناک اور اتنی ڈراونی ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔
جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی ہے، اور جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ تو مجھے معلوم ہے کوئی بھی شخص دوزخ میں نہیں جانا چاہے گا، کتنا ہی گناہ گار ہو۔ ایسی خطرناک اور خوفناک دوزخ میں کون جانا چاہے گا؟ اگر آپ سب لوگ نہیں جانا چاہتے دوزخ میں تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں اور جو اس نے حکم دیا ہے اس کو مانیں اور جنت حاصل کریں۔ ہم جنت کتنی خوبصورت ہے ہم اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے، اور دوزخ کتنی ڈراؤنی اور کتنی خوفناک، کتنی ہولناک ہے، ہم اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ